بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری و مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر 40 دن با جماعت نماز ادا کریں اور تکبیر اولیٰ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور 2 چیزیں اس کے لیے لکھ دیتا ہے، ایک جہنم سے آزادی اور دوسرا نفاق سے آزادی جو ہے اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ آدھی رات کھڑے ہو کر عبادت کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو بندہ عشاء اور فجر پھر مکمل پڑھ لے، عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، تو اس بندے کو پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر ابن سلیمان سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی نماز میں حضرت سلیمان بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، بازار تشریف لے گئے، راستے میں سلیمان کا گھر تھا، ان کی والدہ کے ساتھ ملاقات ہو گئی، فرمایا کہ آج فجر کے وقت تمہارا بیٹا سلیمان وہ نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ وہ سلیمان ساری رات نفل پڑھتا رہا ہے، اور فجر کا وقت آیا تو ان کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، تو صبح کی جماعت سے وہ محروم رہ گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی بندہ ساری رات اللہ کی عبادت کرے اور فجر کی نماز نہ پڑھے۔ فرمایا کہ رات کو قیام اتنا کرو کہ جس سے بندہ فجر کی نماز ادا کر سکیں۔ حالانکہ رات کو وہ نفل ہی پڑھتے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنے سخت وعید آئی ہے۔ تو وہ لوگ جو ساری رات محفلیں کرتے ہیں اور ساری رات جو ہے وہ ذکر وغیرہ بھی کرتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ اسی طرح وہ لوگ جو ساری رات جو ہے وہ قوالیاں وغیرہ یا اسی طرح تیل مہندیوں کے فنکشن کرتے ہیں، اگلے دن فجر کی نماز کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ تو اس حدیث پاک سے جو ہے وہ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبینا صحابی تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ پاک کے اندر موذی جانور بکثرت ہیں، تکلیف دینے والے جانور یہاں پر بہت زیادہ ہیں، اور میں نبینا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں تو جیسے ہی میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنوں تو میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لیا کروں۔ صحابی ہیں نبینا، اور انہوں نے اجازت طلب کی گھر کے اندر نماز پڑھنے کی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک تیرے کانوں کے اندر حضرت بلال کے اذان کی آواز آتی ہے تو تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم مسجد کا حق ادا کرو، کہ تم مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کرو۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ موجود ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پڑھ چکے تھے، ایک شخص آیا اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تجسس کے ساتھ، پتہ نہیں جماعت ہو گئی ہے کہ نہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہم نے تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لی ہے۔ صحابہ کرام کو فرمایا کہ کون ہے تمام صحابہ میں سے جو اپنے ساتھی کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ تم 2 آدمی بن چکے ہو، جماعت کراؤ اور دونوں جو ہے نماز ادا کرو۔ ایک منٹ درس دے کرنے
تو حضور علیہ صلوات و سلام نے فرمایا جہاں پر دو آدمی بھی ہوں تو کم از کم ان کا حق بنتا ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اور آگے بھی احادیث ہیں انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ ایک مسئلہ سماعت فرما لیں کہ وہ بندہ جماعت کے اندر، یعنی ویسے تو عاقل بالغ ہر قادر پر جماعت واجب ہوتی ہے، بلا عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گناہ گار اور سزا کا مستحق ہوتا ہے، اور کئی بار نماز کی جماعت کو ترک کرنے والا فاسق کہلاتا ہے، مردود الشہادت ہوتا ہے، اس کو قیامت والے دن سخت سزا دی جائے گی۔ اگر اس کے پڑوسی ہیں وہ بھی اس کے اس گناہ کے اوپر خاموش ہیں تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ باقی فقہ کے اور مسائل ہیں، لیکن وہ بندہ جو مریض ہو، جسے مسجد تک جانے میں مشقت ہو، یا اپاہج ہو جس کا پاؤں کٹا ہو، یا جس کے اوپر فالج ہو، یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہو، کمزور ہو چکا ہو کہ وہ مسجد تک جانے سے عاجز ہو، اندھا اگرچہ اندھے کے لیے کو پکڑنے والا بھی ہو، سخت ترین بارش ہو، سخت ترین کیچڑ ہو، سخت ترین سردی ہو کہ جس سے جان کے ہلاکت کا خوف ہو، اور جماعت دور ہو، تو اب اس صورت میں جو ہے وہ فقہا نے کہا ہے کہ اگر وہ بندہ گھر کے اندر نماز ادا کرے گا تو تب بھی اس کو اجازت ہے۔ ظالم کا خوف ہو تو تب بھی یہ حکم ہے کہ اگر وہ بندہ گھر کے اندر نماز ادا کر لے تو تب بھی اس کو اجازت ہے۔ عورتوں کو کسی بھی نماز میں جماعت کے ساتھ حاضری کی اجازت نہیں ہے، دن کی نماز ہو یا رات کی نماز ہو، جمعہ ہو یا عیدین ہو، خواہ وہ جوان ہو یا بڑھیاں۔ اور اسی طرح کہ کئی عورتیں ہوں اور ان کے اندر اگر کوئی مرد صرف امامت کرائے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اب دیکھیں رمضان المبارک کے اندر عام طور پہ ایسے ہوتا ہے سارا سال ان کو نماز یاد نہیں ہوتی، اور رمضان المبارک میں آ جاتے قاری صاحب اعلان کریں جی ہم نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، جی آپ اعلان کریں ہم نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، سارا سال فرض نمازیں نہیں پڑھتی، حالانکہ وہ فرض ہیں، فرض نمازیں وہ پڑھنی نہیں ہے، صلاۃ و تسبیح نفل ہے، حالانکہ کوئی کہیں پر لکھا نہیں ہے۔ عورتوں کی تو جماعت ہی ویسے نہیں ہوتی، تو کہیں پر لکھا نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ جماعت کرائے گی، تو وہ حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر پڑھیں۔ لیکن یہاں پر حال یہ ہوتا ہے کہ جی صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، ضرور پڑھنی ہے، اعلان کر کے نفل پڑھنے ہیں اور جماعت کرا کے پڑھنے ہیں، تو یہ ایک دیدہ دلیری ہوتی ہے۔ ویسے ہی جو مسجدوں کے مولوی ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، ان کو تنگ کرنے والی بات ہے، اور فقہ کو نہ جاننے کی اور شریعت کے مسئلے پر عمل نہ کرنے والی بات ہے، سینہ زوری کی بات ہے، وگرنہ شریعت کے اندر اس کا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔